بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی سوچا ہے اگر آج اللہ ہماری ایک دعا ضرور قبول کرنی ہو تو ہم کیا مانگیں گے؟ ایک ایسی دعا جس میں دل کا سکون ہو، جس میں روح کی شفا ہو، ایک ایسی دعا جو قسمت بدل دیتی ہو، ایک ایسی دعا جس میں گناہوں کی معافی ہو، ایک ایسی دعا جسے اولیاء اللہ راتوں کو رو رو کر پڑھتے تھے۔ یہ دعا امام علی سے منسوب ہے۔ امام علی کی یہ دعا ایسی ہے جسے سن کر اور پڑھ کر دل خود بخود اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس دعا کو دعائے خضر بھی کہتے ہیں۔ یہ دعا مولا علی نے اپنے خاص ساتھی شاگرد اور صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی۔ اس دعا کو دعائے خضر بھی کہتے ہیں۔ کمیل کو دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا، اے کمیل، اسے شب جمعہ اور شب برات میں پڑھو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو مہینے میں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال بھر میں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو، کیونکہ یہ دعا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ مولا نے کہا یہ دعا دلوں کو زندہ کرتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور رزق اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ دعا دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس دعا میں معافی ہے، رحمت ہے، نجات ہے، اندھیروں میں روشنی ہے، اور وہ سکون ہے جو پوری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری قوت کا واسطہ دے کر جس سے تجھے ہر شے پر قاہری حاصل ہے، جس کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، اور جس کے سامنے ہر چیز حقیر اور محکوم ہے، اور تیرے جبروت کے واسطے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کا واسطہ دے کر جس کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں آ سکتی، تیری اس قدرت اور عظمت کا واسطہ دے کر جس کے جلووں سے ہر چیز بھری ہے، تیری قدرت و سلطنت کا واسطہ دے کر جسے ہر چیز پر بالادستی حاصل ہے، تیرے جلوہ ذات کا واسطہ دے کر جو ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والی ہے۔ اے اللہ، تیری سلطنت عظیم ہے، تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا امر ظاہر ہے، تیرا قہر غالب آنے والا ہے، اور تیری قدرت کا عمل جاری و ساری ہے، اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ خداوندا، تیرے سوا نہ میں اپنے گناہوں کا کوئی بخشنے والا پاتا ہوں، نہ کوئی ایسا جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہو، نہ کوئی ایسا جو میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا ہو، سوائے تیری ذات کے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے اور حمد صرف تیرے لیے ہے۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرت کی، مالک مجھے سوچ کر سکون ملا کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے سے ہے، اور مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مولا، کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی، اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور رکھیں۔ مالک، تو نے میری کتنی ہی تعریفیں لوگوں کی زبانوں پر جاری کی جس کا میں ہرگز اہل نہ تھا۔ تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر جو ہر شے کے اجزاء میں کار فرما ہے، تیرے علم کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر محیط ہے، تیرے جلوہ ذات کے اس نور کا واسطہ دے کر جس سے ہر چیز روشن ہے، یا نور النور، اے بے انتہا پاک، اے اولین میں سب سے اول، اے آخرین میں سب سے آخر، اے میرے معبود، اے میرے رب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ خدایا، میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب نازل کرواتے ہیں۔ بار الہ کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل دیتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ خداوندہ، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہو جاتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ بار الہ کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما جو بلائیں نازل کرواتے ہیں۔ بار الہ بخش دے سب گناہ جو میں نے کیے ہیں، جو خطائیں میں نے کی ہیں۔ خداوندہ،
میرا ہر وہ گناہ معاف فرما دے جو میں نے کیا ہے اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی ہے۔